السلام علیکم۔ کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ دو ڈاکو، دو دوست۔ ان کا کام اور ان کا پیشہ ہی ڈاکہ ڈالنا تھا۔ یہ ملک صاحب کے ڈیرے کے اوپر رپوش تھے۔ حکومت نے ان کو اشتہاری قرار دیا تھا، مگر کمال کی بات یہ تھی، ایک اس میں نمازی تھا اور ایک شرابی۔ شرابی کا نام راجو تھا اور جو نماز کا پابند تھا اس کا نام عالم تھا۔ یہ ڈاکے ڈالتے اور خفیہ ٹھکانوں پہ چھپ کے اپنا گزارا کرتے۔ دونوں وقت کے ستائے ہوئے تھے۔ بچپن میں وڈیروں جاگیرداروں کی غلامیاں کاٹتے کاٹتے جوان ہو گئے تھے، اور وقت کے ساتھ انہوں نے نظام کے ساتھ بغاوت کر دی۔ راجو نے عالم کو کہا کہ عالم، آج ایک جگہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ عالم نڈر شیر دل انسان تھا۔ اس نے کہا راجو، جہاں بولو گے وہیں ڈاکہ ڈال دیں گے۔ عالم کو نہیں پتا تھا راجو اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ انہوں نے بڑی بڑی چادروں کا بکل مارا اور اپنا اسلحہ چادر میں چھپا کر جب پہنچے تو وہ ایک جوئے کا اڈا تھا۔ وہاں جاتے ہی انہوں نے فائرنگ کے منہ کھول دیے۔ سب جواری بھاگ گئے۔ عالم اور راجو نے وہ تمام پیسہ سمیٹا اور ملک صاحب کے ڈیرے پر واپس آ گئے۔ ملک کو آدھا حصہ دینے کے بعد راجو شراب نوشی میں مست ہو گیا اور عالم نے اپنا مسلح بچھا لیا۔ ملک نے کہا راجو، تم عجیب ہو، ہر وقت شراب پیتے رہتے ہو۔ دیکھو اپنے دوست کی طرف، وہ کس طرح پابند نماز ہے۔ راجو نے کہا اس کے اندر بابا ہے، بابا۔ وہ اکثر عالم کی تعریف کیا کرتا تھا۔ راجو تھوڑا خپتی اور ضدی تھا، مگر عالم حکمت سے کام لیتا تھا۔ راجو نے عالم کو کہا کہ عالم، میں نے ایک جگہ آج رات گانا سننے جانا ہے۔ یہ گاؤں دیہات کی کہانی ہے۔ عالم نے اسے کہا کہ دیکھو، ہم نے ابھی تازہ ڈاکہ مارا ہے، پولیس ہمارے پیچھے ہے اور ناکے لگے ہوئے ہیں۔ راجو باز نہ آیا۔ آخر وہ ایک تھیٹر پہ جا پہنچا جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہاں پر ریشم نامی ایک رقاصہ تھی۔ اصل میں راجو اس سے محبت کرتا تھا۔ عالم اپنے دوست کے کہنے پر وہاں آ تو گیا، مگر اسے شرمندگی ہو رہی تھی کہ ریشم کا ڈانس دیکھ کر اسے اپنی نظریں جھکانی پڑتی۔ وہ جو بھی تھا صرف کھانے پینے کے لیے لوٹتا تھا۔ جب وہ ریشم کا گانا ختم ہوا، تھیٹر سے باہر نکلے تو انہیں محسوس ہوا کہ پولیس ان کو چاروں طرف سے گھیر چکی ہے۔ عالم نے عقل مندی سے ریشم رقاصہ کو اپنے قابو میں کیا اور پولیس کو ڈرا دھمکا کر انہی کی موبائل میں بھاگ نکلا۔ راجو پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ عالم ریشم کو سیدھا ملک کے ڈیرے پہ لے آیا اور وہاں اسے قید کر لیا اور نماز پڑھنے لگا۔ ریشم نے اسے غور سے دیکھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اسے طعنے دیے کہ تو کیسا مولوی ہے، راتوں کو لوٹتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے۔
عالم کو یہ باتیں ناگوار لگی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ ریشم کے دے مارا اور بولا، تو کون سی دودھ کی دلی ہے؟ تو بھی تو ناشتی ہے اور ناچ کے پیسہ جمع کرتی ہے۔ راجو آپے سے باہر اڑنے والا تھا کہ پولیس نے اس کو پکڑ کر قید کر لیا تھا۔ عالم اور ریشم اب الگ تھے۔ راجو کو رہ کے یہ خیال آ رہا تھا کہ عالم کے ساتھ ریشم ہے۔ یہ ایک حسد تھی جو اسے غصے میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ دوسری جانب عالم نے ایک خنجر نکالا اور اپنا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا اور ریشم کا بھی، اور کہا، بتا تیرے خون میں اور میرے خون میں کیا فرق ہے؟ ہمارا خون ایک ہے۔ تو بھی لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے مارتی اور میں بھی لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے مارتا ہوں، مگر میں کسی کا گھر نہیں برباد کرتا، مگر تیرے پیچھے تو کئی عاشق تیرے اپنے گھروں کو برباد کر دیتے۔ دوسری طرف راجو کے اوپر بے شمار تشدد کرنے کے باوجود پولیس ان کا ٹھکانہ نہ معلوم کر سکی۔ راجو کسی نہ کسی طریقے سے پولیس کی حراست سے بھاگ نکلا۔ جب وہ ملک کے ڈیرے پہ پہنچا تو وہاں ماحول ہی کچھ اور تھا۔ عالم نے ریشم کو چھوڑ دیا تھا اور خود بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب راجو عالم کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ وہ عالم کو تلاش کرنے نکل پڑا۔ عالم اسے ایک ریلوے اسٹیشن کے ایک بینچ پہ بیٹھا ملا، مگر وہ حیران رہ گیا کیونکہ عالم کی نہ داڑھی تھی نہ سر پہ ٹوپی، بلکہ اس نے ایک فوجی کیپ پہنی ہوئی تھی جو کمانڈو اسٹائل میں تھی۔ راجو نے اسے کہا، او ملا تو نے یہ کیا کیا؟ عالم نے اس کی سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ آخر اتنی دیر میں ٹرین آ گئی۔ راجو نے کہا، ہمارا تو بڑے عرصے کا ساتھ تھا، ملا تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو عالم نے کہا، سانچ ٹوٹ گئی، یعنی کہ تمہاری میری دوستی کی زنجیر اب ٹوٹ گئی۔ میں اب کوئی ڈاکہ نہیں ماروں گا۔ یہ کہہ کے عالم ٹرین میں سوار ہو گیا اور ٹرین اپنے سفر پہ رواں دوا ہو۔ اصل میں کہانی اب عجیب رخ پہ آنے والی تھی۔ یہ ایک ڈرامائی موڑ تھا کیونکہ عالم بھی ریشم کا عاشق ہو چکا تھا۔ کلین شیف عالم جب ریشم کے ڈیرے پہ پہنچا جو ایک تھیٹر نما ماحول تھا، وہاں اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے نوکری پر رکھ لیں۔ ابھی یہ باتیں چلی رہی تھی کہ گاؤں کے تمام مولوی اکٹھے ہو کر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس ریشم کے تھیٹر کو آگ لگا دی جائے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں۔ وہ آگ لگانے والے ہی تھے کہ عالم آگے آ گیا۔ عالم نے کہا کہ جس میں ہمت ہے وہ آگ لگا کے دکھائے۔ ایک باروب آواز اور جاندار مرد کی طاقت لوگ سمجھ جاتے۔ لوگ واپس پلٹ پڑے۔ تھیٹر کے مالک نے عالم کو نوکری پر رکھ لیا اور کہا کہ تم ہماری چوکیداری کرو۔ مگر ریشم کو تھوڑا شک تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ عالم ہے۔ اس نے اسے کئی دفعہ ٹٹولا کہ تم کون ہو۔ اس نے اپنا دوسرا نام بتایا۔ ریشم کچھ بولی تو نہیں، مگر اسے شک پکا تھا کہ یہ عالم ہی ہے۔ ریشم عالم سے تھوڑی مانوس تھی اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ بھی اس سے پیار کرنے لگی۔ دوسری جانب جب راجو کو یہ تمام باتیں پتہ لگی تو اس نے ایک اپنا الگ سے گروہ بنا لیا اور اس نے کسی چال باز طریقے سے ریشم کو اغوا کر لیا۔ جب عالم کو یہ سب کچھ پتہ لگا تو وہ راجو کے پاس پہنچا
اور کہا راجو تو میری طاقت سے واقف ہے اور میں تیری فطرت سے۔ راجو نے کہا ٹھیک ہے، یہ ایک رقاصہ ہے، میں نے اس کے ہاتھ پاؤں پہ گھنگرو باندھ دیے، اگر اس نے ناچ ناچ کے سارے گھنگرو توڑ دیے تو میں اسے آزاد کر دوں گا، ورنہ عالم تو مجھے جانتا ہے میں کتنا خبیث انسان ہوں۔ عالم نے اسے منع کیا کہ راجو یہ آگ کا کھیل ہے، مت کھیل، وہ میری امانت ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی راجو کو آگ لگ گئی۔ اس نے ڈھول والے کو کہا شیخا ڈھول پہ دھمال ڈلواؤ۔ ڈھول بجنے لگا، ریشم ناچنے لگی۔ اب ریشم کو وہ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑنے تھے۔ وہ پسینے میں شرابوش کئی گھنٹوں سے ناچ رہی تھی، گھنگرو ٹوٹتے جا رہے تھے، عالم کو باندھ دیا گیا تھا، راجو بیٹھا مزے سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ آخر کار سب گھنگرو ٹوٹ گئے۔ عالم نے کہا راجو اپنی زبان پوری کرو۔ ریشم نے اپنی قربانی دے دی، مگر راجو کے اندر خبیث انسان موجود تھا۔ وہ عالم کے مقابلے پہ آ گیا، اس نے اپنی تلوار باہر نکال لی اور عالم کو آزاد کر دیا اور اسے بھی ایک خنجر تھما دیا۔ ان دونوں میں ایک شدید لڑائی ہوئی، یہاں تک نوبت پہنچی کہ راجو کو مار مار کے عالم نے دمبا بنا دیا۔ اب یہ وقت قریب ہی تھا کہ عالم اس کے دل میں خنجر کو اتار دیتا اور عالم نے دوستی کا پاس کرتے ہوئے خنجر دور پھینک دیا۔ راجو اپنے یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکا، اس نے کہا مجھے مارو، عالم مجھے تو مار دے۔ عالم نے کہا تو پہلے ہی مر چکا ہے، تجھے کیا مارنا۔ اسی دوران عالم کو بھی یقین نہ تھا کہ راجو اتنی بڑی حرکت کر گزرے گا۔ راجو نے اپنی تلوار اپنے ہی سینے میں گھونپ لی۔ عالم یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ جو بھی تھا وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، ان میں گہری دوستی تھی۔ ایک رن عورت کی وجہ سے ان کی سانس ٹوٹ گئی، وہ بکھر گئے۔ راجو وہیں تڑپ کر مر گیا۔ عالم افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ریشم کا ہاتھ تھاما اور ایک سمت چل پڑا، ایک نئی زندگی، ایک نئی شروعات اور ایک نئے نام کے ساتھ۔